بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ویجوز ای لا یمتنع سواء کان ضروریا او غیر ضروریا۔ سبق نمبر 52 ہے اور یہ شرح جامی کا یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیر منصرف کا اصل حکم تو وہی تھا کہ کسرہ اور تنوین اس کے اوپر نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ فعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی ہے، یہ پیچھے گزر گیا پچھلے سبق میں۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ 3 وجہوں سے اس حکم سے انحراف ہو سکتا ہے۔ اب غیر منصرف رہے گا، لیکن 3 وجہ سے اس سے انحراف ہو سکتا ہے کہ کسر و تنوین کا جو ہم نے کہا ہے نہیں آتی، تو اس نہ آنے سے انحراف ہو سکتا ہے۔ مثلا ضرورت شعری کی بنا پر یہ کسر اور تنوین لانے واجب ہیں، کیونکہ وزن شعری کو بچانا ضروری ہوتا ہے نا۔ نمبر 2، تناسب کی وجہ سے کسر و تنوین کا لانا جائز ہے۔ ضرورت شعری کی وجہ سے تو واجب ہے نا، وہ تو بتا دیا۔ تناسب کی وجہ سے یعنی مناسبت پیدا کرنے کے لیے کلمات کے اخیر سے وہ جائز ہے کہ آپ کسر و تنوین لے آئیں۔ مثالیں آ رہی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب اس کے اوپر غیر منصرف پر یہ مضاف ہو جائے، غیر منصرف، یا اس کے اوپر الف لام آ جائے، معرف بلام بن جائے، تو اس کے اوپر صرف کسرہ لانا جائز ہوتا ہے، تنوین پھر بھی نہیں آتی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور معرف بلام پر بھی تنوین نہیں آتی۔ یہ تو ہو گیا خلاصہ۔ اب ذرا اس کی ہم تفصیلات کی طرف جا رہے ہیں۔ ضرورت شعری کی وجہ سے کسر و تنوین لانا واجب ہے، تناسب کی وجہ سے جائز ہے۔ ضرورت شعری کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ہے احتراز عن الانکسار، یعنی بچنا ہے وزن شعری کے ٹوٹنے سے، کہ شعر کا وزن ٹوٹ رہا ہے تو اس سے کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے علامہ جامی نے شعر بتایا ہے، اور شعر کا جو جس کے اندر یہ مثال فٹ ہو سکتی ہے، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا۔ مصائب کو دیکھ لیں، مصائب یہ مفاعل جمع متعلجموع ہے، اور اس میں ایک سبب قائم مقام 2 کے ہوتا ہے اور غیر منصرف ہے، اس پر تنوین کسرہ نہیں آنا چاہیے، لیکن مصائب تنوین پڑھ رہے ہیں ہم جمع متعلجموع پر، اگر نہ پڑھیں تو شعر کا وزن ٹوٹتا ہے، وزن شعری ٹوٹ رہا ہے، اس وجہ سے مصائب ہم نے تنوین پڑھی، اور یہ پڑھنا واجب ہے، وزن شعری کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ احتراز عن الانکسار یعنی عن انکسار الوزن الشعری۔ دوسری صورت وزن شعری کے احتراز عن الزحاف، یعنی وزن شعری تو نہیں ٹوٹتا، وزن شعری تو چنے برقرار ہے، لیکن سلاسلت اور روانگی جو ایک ہوتی ہے نا، وہ برقرار نہیں رہتی۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے، اعد ذکر نعمان لنا، نعمان یہ الف نون زائدتان، یہ غیر منصرف ہے، عالمیت ہے اور الف نون زائدتان ہے۔ اب اس کو یوں ہونا چاہیے اعد ذکر نعمان لنا، لیکن نعمان لنا، نعمان لنا یہ ذرا زبان پر پڑھنے میں سلاست اور روانگی قائم نہیں رہتی۔ نعمان لنا یہ بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ واجب ہے کہ ہم اس کو نعمان لنا پڑھیں۔ ویسے بھی غیر مضاف الیہ بن رہا ہے کس کا؟ ذکر مصدر کا۔ تیسری صورت اس میں وزن شعری میں جو ہوتی ہے تو وہ رعایت قافیہ، یعنی جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں کے یا شعر و شاعری کے جو اخیر حرف ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک ردم پہ رکھنے کے لیے، تو قافیہ جس طرح نظم میں نثر کلام کے اندر فاصلہ اور فواصل ہوتے ہیں، ایسے یہاں پر قافیہ ہوتے ہیں شعر و شاعری میں، نظمیہ کلام میں۔ تو مثلا اس کی مثال ہے جو یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمی باحمدی۔ دیکھیں باحمدی اس کو ہونا چاہیے باحمدہ، لیکن باحمدی با جارہ کا کسرہ کو یہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آخر میں سب دیکھیں آپ دی
می اور دی، تو وہ قافیے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تینوں صورتیں وزن شعری کی تھیں، ضرورت شعری کی تھیں، اور اس میں کسر و تنوین لانا اس موقع پر واجب ہوتا ہے۔ چوتھی صورت وہ تناسب کی ہے، اس میں کسر و تنوین لانا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ مثلا اس کی مثال دی ہے سلاسل واغلالا۔ سلاسل یہ فعاللہ، یہ جمع متل کا وزن ہے۔ اغلالا اس کے ساتھ پڑوسی آیا ہے، تو اس پر جب تنوین ہے، دو زبر ہیں، تو اس کے مناسبت سے ہم نے سلاسلن پڑھا، مناسبت سے، لیکن یہ جائز ہے، کوئی نہ بھی پڑھے تو پھر بھی جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ پیچھے وزن شعری کی تین صورتوں میں واجب تھا، یہاں مناسبت میں تناسب میں جائز ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے عبارت کے حوالے سے ضرورت باتیں جو تھیں وہ کر دی ہیں۔ اب عبارت کے حوالے سے دیکھیں، وَيَجُوزُ أَيْ لَا يَمْتَنِعُ، سوال مقدر کا جواب ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منصرف کو منون بنانا واجب ہوتا ہے، تنوین لانا، اور تناسب کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ تو جائز اور واجب یہ جدا چیزیں ہیں، اور یہاں یجوزو کا لفظ لا کر وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ، ایک یجوزو میں جائز اور واجب دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا عام فہم جواب تو ہم یہ دے سکتے ہیں عام سا، ہاں بھائی چیز کام جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ اب کام کرنے والا وہ کرنا بہتر بھی ہو سکتا ہے اور کرنا ضروری بھی ہو سکتا ہے، تو کام کیا جانے والا ہے، کام ایسا ہے جس کو کیے جانا چاہیے یا کیے جانے والا کام ہے، تو یہ عام عرف میں بولتے ہیں نا، اور آگے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کیے جانا ضروری ہے یا کیے جانا جائز ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ یجوزو میں، کیونکہ یجوزو میں چیز کے ہونے کی بات ہوتی ہے، اور جواز میں بھی ہونے کی بات ہوتی ہے، اور وجوب میں بھی ہونے کی بات ہوتی ہے، مثبت اثباتی پہلو ہوتا ہے۔ تو آگے یجوزو میں جب اثباتی پہلو آ گیا، تو اثباتی پہلو اب ضروری کے درجے میں ہوا تو واجب ہوگا، اور غیر ضروری کے درجے میں ہوا، اختیاری کے درجے میں، تو وہ جوازی ہوگا۔ تو آتے تو دونوں یجوزو میں ہی ہیں نا، تو یہ تو میں نے عام فہم سے جواب دے دیا جو انسان کے دماغ کو لگ سکے۔ اب ذرا اس کو ہم اہل علم کی جو تحقیقات ہیں لاجیکلی، فلسفہ اور منطقی لحاظ سے، اس پر اس کو لے کے چلتے ہیں ذرا۔ تو اس پر لے کے جائیں گے تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یجوزو یہاں پر یمکنو کے معنی میں ہے، اور یمکنو امکان سے بنا ہوا ہے، مشتق ہے، اور امکان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، امکان عام اور امکان خاص۔ امکان خاص وہ ہوتا ہے جس میں سلب ضرورت جانبین سے ہوتی ہے، یعنی ضرورت کا جو سلب ہوتا ہے نا، ضرورت کی جو نفی ہوتی ہے وہ جانبین سے ہوتی ہے، جیسے الممکنات موجودۃ بالامکان الخاص، تو اس میں سلب ضرورت جانبین سے ہے، کیا مطلب ان کا وجود بھی ضروری نہیں، اگر ہوتا تو واجب ہوتے، اور ان کا عدم بھی ضروری نہیں، اور ورنہ عدم ضروری ہوتا تو ممتنع ہوتے، تو دونوں جانب سے ضرورت سلب ہو رہی ہوتی ہے، اس کو امکان خاص کہتے ہیں۔ امکان عام وہ ہوتا ہے جس میں ضرورت کی سلب ایک جانب سے ہوتی ہے، ایک جانب سے، جانب وجود سے یا جانب عدم سے۔ پھر اس امکان عام کی ہم دو قسمیں بنا لیتے ہیں، امکان عام مقید بجانب الوجود، اور امکان عام مقید بجانب العدم۔ امکان عام مقید بجانب الوجود وہ ہے جس میں ضرورت کی سلب جانب عدم سے ہوتی ہے، اور اس کا عدم ضروری نہیں۔ کیا مطلب اس کا عدم ضروری نہیں؟ یعنی باقی جانب وجود وہ عام رہتا ہے، چاہے وہ ضروری ہو جیسے واجب الوجود، یا غیر ضروری ہو جیسے ممکن الوجود۔ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، اور ممکن الوجود مخلوق ہوتی ہے ساری۔ واجب الوجود اللہ کی خالق ہے، اور غیر ضروری جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ امکان عام مقید بجانب العدم ہے، یہ کیا ہے؟ جس میں ضرورت کی سلب جانب وجود سے ہو۔ کیا مطلب کہ اس کا وجود ضروری نہیں ہے، باقی عدم اس کا عام ہے، چاہے ضروری ہو جیسے ممتنع میں ہوتا ہے، اور چاہے ضروری نہ ہو جیسے ممکن میں ہوتا ہے۔ تو اب
یہاں جو اس مقام پر مصنف نے یجوزو لیا ہے تو یہ ساتھ معنی یجوزو یمکنو کے ہے، اور یمکنو یہاں پر امکان سے مشتق ہے، اور امکان سے مراد یہاں پر امکان عام بجانب امکان عام مقید بجانب الوجود ہے، بجانب الوجود ہے، کہ جس میں ضرورت کی سلب جانب عدم سے ہے، جس میں ضرورت کی سلب جانب عدم سے ہے۔ اور وہ یجوز صرف اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جائز ہے منصرف پڑھنا اس کو ضرورت شعری اور تناسب کی وجہ سے، یعنی اس کا غیر عدم صرف یعنی غیر منصرف ہونا ضروری نہیں۔ باقی رہا منصرف صرف یعنی منصرف ہونا، تو وہ عام ہے، چاہے تو ضروری ہو جیسے ضرورت شعری کی 3 صورتیں، چاہے تو وہ ضروری نہ ہو جیسے تناسب والی صورت۔ تو یہ اس طرح حل ہو گیا۔ یہ تو لاجیکلی ہم نے اس مسئلے کو حل کیا منطق کے لحاظ سے، امکان عام امکان خاص کے طور پر، اور امکان عام کی ہم نے یہاں پر قسم لی امکان عام مقید بجانب الوجود۔ اس کو عام فہم وہی جو میں نے شروع میں مثال دی کہ بس ہمارے عرف میں بھی کہا جاتا ہے کہ کام کرنے کا ہے تو کرنے کا ہے، یہ جوازی پہلو، اثباتی پہلو ہوتا ہے۔ اب اثباتی پہلو میں آگے حتمی ہو لازمی ہو تو اس کو واجب کہا جاتا ہے، اور حتمی لازمی نہ ہو اختیاری ہو تو اس کو جوازی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ واجب ہو یا جائز ہو اختیاری ہو، یہ دونوں کے دونوں شروع میں اثباتی پہلو کے نیچے آتے ہیں، اور اثباتی پہلو جو ہے وہ جواز کے نیچے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی آگے چلیں، آگے ہے جعلہ فی حکم المنصرف۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ غیر منصرف مصنف کے ہاں وہ ہے ما فیہ علتان او واحدۃ تقوم مقامہما، کہ جس میں 2 علتیں ہوں، 2 سبب ہوں، یا ایک سبب 2 کے قائم مقام ہو۔ تو پھر جب یہ 2 سبب یا ایک سبب 2 کے قائم مقام پایا بھی جاتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو غیر منصرف بنا لیتے ہیں ضرورت شعری و تناسب کی وجہ سے، تو علتیں تو زائل نہیں ہوئیں، تو معلول کیسے زائل ہوگا؟ آپ نے غیر منصرف منصرف کیسے بنا دیا؟ اس کے 2 جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ جیسے منصرف پر کسرہ و تنوین داخل ہو سکتے ہیں نا، تو اسی طرح ضرورت شعری و تناسب کی وجہ سے غیر منصرف پر بھی کسرہ و تنوین داخل ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ حقیقتاً ہم غیر منصرف کو منصرف نہیں بنا رہے ہوتے، وہ منصرف نہیں ہوتا، غیر منصرف ہی رہتا ہے، لیکن حکم اس پر کس کا چل جاتا ہے؟ منصرف والا رہتا، وہ غیر منصرف ہی ہے۔ تو غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ہوتا ہے کسرہ و تنوین کے اعتبار سے، غیر منصرف اپنی جنس تبدیل نہیں کرتا، ہوتا غیر منصرف ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صرف حکم منصرف والا اس پر چل جاتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ صرف ہو کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر لغوی معنی مراد ہے۔ لغوی معنی اس کا جو ہے وہ ہے پھیرنا، تبدیل کرنا۔ وہ ضمیر یہاں پر راجع ہے طرف حکم ہو کے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، اور جائز ہے پھیرنا اور تبدیل کرنا اس حکم کو، کیونکہ وہ ضمیر حکم کی طرف ہم نے راجع کی، حکم کو پھیرنا۔ لیکن یہ دوسرا جواب کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کیوں؟ بات تو غیر منصرف کے اسباب کی ہو رہی ہے، حکم کی تو نہیں ہو رہی۔ آپ حکم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، خروج عن المبحث لازم آتا ہے، لہذا دوسرا جواب کمزور ہے، پہلے جواب کو لے لیا جائے۔ فَإِن قُلْتَ الْاحْتِرَازُ عَنِ الزِّحَافِ لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ بھئی احتراز جو ہے زحاف سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر کیوں یہاں پر اس کو ضرورت کے تحت لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں قلنا الاحتراز عن بعض الزحافات اذا امکن الاحتراز عنہ ضروری عند الشعراء، بعض زحاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو شعراء کے ہاں اگر ان کا ان سے احتراز ممکن ہو تو ضروری طور پر ان کو احتراز کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض زحاف جب ان سے احتراز ضروری ہے بعض شعراء کے ہاں، تو ہم نے اس وجہ سے اس کو ضرورت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں فقولہ سلاسل و اغلالا، سلاسل و اغلالا، تو کہتے ہیں بھائی اختصار کرنا چاہیے تھا، جس تناسب کی وجہ سے کسر و تنوین آ رہی ہے تو صرف سلاسلن ذکر کر لیتے، آپ یوں کہہ دیتے، آپ نے اغلالن ساتھ کیوں لایا؟ تو عبارت میں اختصار ہونا چاہیے۔ تو جواب دیا بھائی سلاسلن تو مثال ہے نا، جس پر ہم نے تنوین دکھانی تھی جمع مترجموں پر،
لیکن کیوں آئی ہے تنوین؟ جس پڑوسی کی وجہ سے آئی ہے اس پڑوسی کو بھی ساتھ واضح کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو پڑوسی کو بھی ہم نے ساتھ لایا تاکہ بات پوری واضح ہو جائے کہ سلاسلاً آخر کس کے ساتھ مناسبت پیدا کی گئی ہے، اس کی مناسبت کا لحاظ کیا گیا ہے، تو جس کے ساتھ مناسبت کا لحاظ کیا گیا اس کو بھی لانا ضروری تھا نا، تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی، اس لیے ہم نے اغلالن کو بھی ساتھ لایا ہے، ٹھیک ہے۔